یسوع میں سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ نیا نامہ کے اندر متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر عالمگیر کلیسیا کے دستور کے مطابق، نظام کے مطابق روزوں کا پہلا دن ہے۔ بہت سی کلیسیا اسے ایش وینسڈے کے نام سے یاد کرتی ہیں اور بہت سی کلیسیا سے راکھ کے بت سے تشبیہ دیتی ہیں، یعنی کہ جو راکھ کا بت ہے اس میں ہم اپنے آپ کو اس لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم راکھ ہیں، ہم خاک ہیں، ہمارا جو وجود ہے وہ مٹی سے لیا گیا ہے، ہماری جو حیثیت ہے وہ راکھ ہے، اور اس لیے خادمین لوگوں کے ماتھوں پر راکھ کو لگاتے ہیں تاکہ وہ یاد کر سکے کہ تو خاک ہے، تو خاک میں لوٹ جائے گا، تو خاک سے لیا گیا تھا اور تیرے اندر زندگی کا دم پھونکا گیا تھا اور تو پھر جیتی جان ہو گیا ہے، اور جب یہی سانس دوبارہ لے لیا جائے گا تو پھر تو دوبارہ راکھ ہے، راکھ میں چلا جائے گا۔ اور اس بات کی شہادت خداوند کا بندہ ابراہیم دیتا ہے، اور جب وہ سدوم عمورہ کے علاقہ میں جاتا ہے اور جا کر لوط سے بات کرتا ہے اور خدا کے آگے جا کر منت سماجت کرتا ہے اور پہلی بات خداوند سے کہتا ہے: اے خداوند خدا، میں تو راکھ ہوں، میں تو خاک ہوں۔ اور وہ ابراہیم اپنے خداوند کے ساتھ ناطہ جوڑتے ہوئے کہتا ہے: اے خداوند، میرا تو وجود نہیں ہے، میری تو ویلیو نہیں ہے، میں تو راکھ ہوں، خاک ہوں، میں نے خاک میں لوٹ جانا ہے۔ اور یہی بات خداوند کا بندہ ایوب کہتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے، دکھ میں آ جاتا ہے، مشکل میں آ جاتا ہے تو خداوند کے ساتھ بات کرتا ہے: اے خدا، میرا جو وجود ہے یہ تو خاک سے ہے، میں تو راکھ ہوں، میں نے دوبارہ راکھ میں مل جانا ہے۔ اور یہی بات خداوند کی بندی آستر کہتی ہے، جب مردکی نے سنا کہ حمان نے ایک صلیب تیار کر رکھی ہے، یہودی قوم کے لیے مشکلات کا آغاز کر چکی ہے، یہودی قوم کے لیے ایک پھانسی کا پھندا تیار کر چکے ہیں، تو کلام بیان کرتا ہے آستر اور مردکی، آستر کی سہیلیاں خاک اور راکھ میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے خدا کے آگے منت سماجت کرنی ہے تاکہ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ دکھ ہماری قوم سے جدا ہو جائے۔ اور یہی بات نینوا کے لوگوں کے اندر نظر آتی ہے، جب خدا کے بندہ یونا نے کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا شہر تباہ و برباد ہو جائے گا، تو کلام میں لکھا ہے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اتار دیا ہے اور جانوروں کو بھی روزہ رکھوا دیا گیا ہے، کوئی خوراک نہیں کھا رہا، کوئی اعلیٰ پوشاک نہیں پہن رہا، وہ رات دن ٹاٹ اوڑ کر خاک میں بیٹھ جاتے ہیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو توبہ میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے اندر بہت سی شخصیات نے مختلف طریقوں سے روزے رکھے۔ ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں 40 دن و رات کا 2 بار روزہ رکھتا ہے، اور ان 40 دنوں کے اندر وہ خداوند کی قربت کو، خداوند کی حضوری کو، خداوند کے تعلقات میں مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی پر کہ داؤد کا بیٹا بیمار ہے
قریب المرگ ہے، وہ 7 دن اور رات روزہ رکھتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، وہ خاک میں بیٹھ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم داؤد کی زندگی میں متعدد بار دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی قوت کو پانے کے لیے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے، تو وہ دعا اور روزے اور بندگی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایلیا کی زندگی میں بھی 40 دن اور رات کا روزہ نظر آتا ہے۔ وہ خدا سے حکمت کو مانگتا ہے، وہ خدا سے دلیری کو مانگتا ہے، وہ خدا سے اپنی روحانی بیداری کو مانگتا ہے کہ اے پاک خدا، میں نے بال کے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میرے بال کے نبیوں کے ساتھ تیرے کلام کا پرچار کرنا ہے، میں نے بت پرست قوم کے پاس جانا ہے۔ اور وہ خدا سے روحانی بیداری کو مانگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے آستر کو۔ آستر ایک عام فہم لڑکی ہے، لیکن وہ ملکہ بن جاتی ہے، اور جب ملکہ بن جاتی ہے اس کا طور طریقہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا چچا کہتا ہے کہ اے آستر، ہماری قوم پر تو عذاب آنے والا ہے، ہماری قوم پر تو مشکل آنے والی ہے، ہماری قوم تو پھانسی اس کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اگر ہماری قوم مرے گی تو آستر تو بھی مر جائے گی۔ تو آستر 3 رات دن اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور 3 رات دن بغیر کھائے پیے ڈانٹ ڈوڑ کر اپنے خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتی ہے، اپنے خداوند کو بلانا شروع ہو جاتی ہے کہ اے خدا، میری قوم مشکل میں ہے، اے خدا، میرے لوگ مشکل میں ہے، اے خدا، میرا گھرانہ مشکل میں ہے۔ اور کلام لکھا ہے خدا آستر کی دعا کا، روزے کا، بندگی کا اور ریاضت کا جواب دے دیتا ہے۔ اور عام واقعہ یونا کا واقعہ ہے، وہ بھی 3 دن اور رات خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹاٹ اور خاک میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سروں میں خاک ڈالتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں اے خدا، ہم توبہ کرتے ہیں، اے خدا، ہم اپنے وجود کا انکار کرتے ہیں، اے خدا، اپنی تمام بری باتوں کو جو گناہ ہے ہم اسے توبہ کرتے ہیں۔ اور ہم خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں دانیل کی زندگی میں بھی، دانیل بھی خدا کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے 21 دن کا روزہ رکھتا ہے، لگاتار خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتا ہے، بغیر کھائے پیے اپنے خداوند کو یاد کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تمجید کرتا ہے، اور خدا اسے بابرکت کر دیتا ہے۔ اور جب شیروں کی مات میں ڈالا جاتا ہے تو وہی دانیل بابرکت ہو کر باہر نکل آتا ہے، کیونکہ راکھ میں بیٹھا ہے، روزے میں بیٹھا ہے، بندگی میں بیٹھا ہے، خدا کی جستجو میں بیٹھا ہے، اور پھر خدا اسے بابرکت کر دیتا ہے۔ اور یہی کچھ حال ہم مسیح یسوع کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ابھی خدمت کا آغاز نہیں ہوا ہے، ابھی اس نے اپنی جو خدا کی باتوں کو لے کر لوگوں تک جانا ہے، اور 40 دن اور رات کا روزہ رکھا ہے، فاقہ کیا ہے، اور اپنے خدا کی حضوری میں جنگلوں میں، بیابانوں میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اور کلام لکھا ہے جب اسے بھوک لگی، جب اس کی جسم میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، تو ابلیس نے اس پر اٹیک کر دیا۔ اور ہم یہی دیکھتے ہیں حنا کی زندگی میں بھی، حنا کی سہیلیاں، حنا کی جو سوتن ہے، حنا کے جو رشتہ دار ہیں، سسرال والے ہیں، وہ تانے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے تو اولاد نہیں ہے۔ لیکن حنا جب دعا اور روزے میں بیٹھ جاتی ہے تو خدا اسے سیموئل عنایت کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم عزرا کی زندگی میں غور کرتے ہیں۔ عزرا بھی خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتا ہے، خداوند سے حکمت تلاش کرتا ہے، خداوند سے روحانی بیداری کو تلاش کرتا ہے کہ اے پاک خدا، میں نے ایک بڑے مشن کے لیے جانا ہے، تو مجھے بابرکت کر، جب میں روزہ رکھوں گا تو تو میری حفاظت کرے گا۔ اور یہی حال ہم پالوس رسول کی زندگی میں دیکھتے، پہلے مسیحیوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، بائبل کی بے حرمتی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی انکاؤنٹر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتا ہے تو کلام کہتا ہے حنانیہ کے گھر میں 3 رات دن اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہے، وہ روزے اور بندگی میں بیٹھ گیا ہے، اور وہ کچھ نہیں کھا رہا، کچھ پی نہیں رہا۔ اور جب وہ 3 دن کے بعد روزہ کھولتا ہے، پہلے تو کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ
پہلی بات کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ یہ ہے خداوند کے کلام کی نئے عہد کی دلیل اور پرانے عہد میں کی دلیل کہ کس طرح خدا کے لوگوں نے کن کن اوقات کے اندر روزہ رکھا، کس طرح لوگوں نے خدا کی قربت کو حاصل کیا، کس طرح خدا کے ساتھ انہوں نے اپنے کنیکشن کو بحال کیا اور پھر خدا نے انہیں بابرکت کیا۔ اور آج میرا اور آپ کا یسوع پہاڑی آواز میں کلام کر رہا ہے کہ اے سمر جب تو روزہ رکھے، اے رفاقت جب تو روزہ رکھے، اے بزرگ والٹر جب تو روزہ رکھے، اے بزرگ ناظر جب تو روزہ رکھے، اے منظور جب تو روزہ رکھے، اے شباز جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند صورت اداس نہ بنانا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب قوم اسرائیل کے اندر فقی فریسی تھے، جب وہ روزہ رکھ کے اپنے بال بکھیر لیتے، اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، اپنے اوپر ٹاٹ اوڑھ لیتے، اور خدا نے کنڈیم کیا، ان کی مذمت کی اور کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بنانا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے آپ کو راکھ اور خاک میں نہ بٹھا دینا، بلکہ تو اپنے سر میں تیل ڈالنا، اپنے منہ کو خوب دھونا، نہ کہ رفاقت تجھے روزہ دار جانے، نہ کہ بزرگ لازرس تجھے روزہ دار جانے، نہ بزرگ والٹر تجھے روزہ دار جانے، نہ بزرگ بریامین تجھے روزہ دار جانے، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے، وہ تیرے باطن کو دیکھتا ہے۔ انسان تو انسان کو دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے، یہ کس طرح دعا کرتا ہے، یہ کس طرح بائبل پڑھتا ہے، یہ کتنی بار چرچ جاتا ہے، یہ کتنی بار روزہ رکھتا ہے، یہ کتنی بار خدا کے آگے جھکتا ہے، بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ نہ تو بھائی سمر اجر دے گا، نہ بھائی رفاقت اجر دے گا، نہ بزرگ والٹر اجر دے گا، نہ بزرگ لازرس اجر دے گا۔ اجر دے گا تو وہ خدا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھ رہا ہے، وہ خدا جو تیرے دل کو جانتا ہے، وہ خدا جو تیرے ارادوں کو جانتا ہے، وہ خدا جو تیری شخصیت کو جانتا ہے، وہ خدا جو تیرے انر کو جانتا ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، وہ تجھے روزہ دار جانے گا، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اس نے بھوک کاٹی ہے، اس نے پیاس کاٹی ہے، اس کا یہ مقصد ہے، اس کا یہ اس کی پوشیدہ خواہش ہے، میں اسے بابرکت کروں گا۔ انسان تو مذاق کر سکتا ہے، انسان تو آپ کو جھٹلا سکتا ہے، لیکن خدا آپ کے دل پر نگاہ کیے ہوئے ہے کہ میرا بیٹا کس لیے بھوکا ہے، میری بیٹی کس لیے بھوکی رہ گئی ہے، میرے لوگوں نے کس طرح بھوک ہڑتال کی ہے، میرے لوگوں نے کیوں مجھے سجدہ ریز ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا کیا ہے۔ اس لیے بار بار وہ کہتا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، تاکہ تو تازہ رہے، تو تر و تازہ رہے، بلکہ یہ نہیں کہ تیرے بال بکھرے ہوں اور تو لوگوں کو جا جا کر بتائے کہ آج میرا روزہ ہے۔ یہ ریاکاری ہے۔ خدا کہتا ہے یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاروں سے خدا کو نفرت ہے۔ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے صرف آپ کے مقصد کو خدا جانتا ہو، جب آپ نے روزہ رکھنا ہے آپ کو خدا جانتا ہو کہ میرا بیٹا میری بیٹی آج اس مقصد کے لیے روٹی نہیں کھا رہی، آج اس کا یہ مقصد ہے۔ جب خدا کے سامنے آپ اپنے مقصد کو رکھیں گے تو خدا فی الفور اس کا جواب دے گا۔ اس لیے جب یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو روزہ رکھا، اور جب روزہ رکھ رہا ہے، فاقوں میں ہے، دعا میں ہے، بندگی میں ہے، تو ابلیس آزماتا ہے۔ یہی کام آج بھی ابلیس کر رہا ہے۔ وہ آپ کو طرح طرح کے کھانے شو کرے گا، وہ طرح طرح کی محفلیں آپ کو شو کرے گا کہ ہم فلاں پارٹی میں چلے جاتے ہیں، فلاں شادی میں چلے جاتے ہیں، فلاں گھرانے میں چلے جاتے ہیں۔ ابلیس آپ کو طرح طرح سے آزمائے گا۔ وہ نہ تو آپ کو چرچ جانے دے گا، نہ تو آپ کو روزہ رکھنے دے گا، نہ تو آپ خدا کی حضوری میں بیٹھنے دے گا، نہ تو وہ آپ کو خدا کے کلام کی باتوں کو سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے
تیار کرے گا. وہ بار بار آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے گا کہ چھوڑو خدا کے کلام کو, چھوڑو خدا کے گھر کو, چھوڑو خدا کی قربت کو, چھوڑو خدا کی بندگی کو, آؤ ہم دنیا داری میں مگن ہو جائیں. لیکن کلام کہتا ہے یہ جو ٹائم ہے یہ روزے اور بندگی کا ٹائم ہے. کیا لکھا ہے؟ نینوا کے لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ بھلا دیا اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے لیے تیار کر دیا. کیا اے خدا ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں, جو بھی ہم سے جانے انجانے میں گناہ سرزد ہوئے ہیں, ہم ان سے توبہ کرتے ہیں. اور جب توبہ کی, دعا کی, خاک اور راکھ میں بیٹھ گئے تو کلام میں لکھا ہے خدا نے نینوا کے لوگوں کو معاف کر دیا. خدا نے انہیں معاف کر دیا. حزقیہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں رونا ہے, چلانا ہے, روزے میں ہے اور دعا میں ہے اور توبہ کر چکا ہے, اور کلام میں لکھا ہے خدا اس کے دنوں کو بڑھانا شروع کر دیتا. ہنا ہے, روتی ہے, چلاتی ہے, پریشان ہے, کوئی غم کا مداوع نہیں ہے, کوئی تسلی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی وہ ہیکل میں جاتی ہے اور خدا کے کلام سے سیکھتی ہے کہ جب میں روزہ رکھوں گی, دعا کروں گی, خاک اور راکھ میں بیٹھ جاؤں گی تو میرا خدا مجھے بابرکت کرے گا. اور خدا نے ہنا کی دعا کا, روزے کا جواب دیا. اس لیے میرے عزیزو, یہ جو اوقات ہیں, بہت سے لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گی کہ یہ روزے بائبلی روزے نہیں ہیں, یہ روزے کوئی ہم پر فرض نہیں ہیں, یہ روزے فلاں ہیں, یہ روزے فلاں ہیں. لیکن آپ کو ٹائم ملا ہے ان 40 روزوں کے ایام میں خدا سے بات کریں. ان 40 روزوں کے ایام میں آپ اپنے کھانے پینے کو تبدیل کریں. ان 40 روزوں کے ایام میں آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے کو تبدیل کریں. ان 40 روزوں کے ایام میں آپ اپنا زیادہ ٹائم خداوند کے کلام کو پڑھنے میں گزاریں. ان 40 روزوں کے ایام میں صرف اس بات کا خیال کریں کہ میں خاک ہوں, میں نے خاک میں لوٹ جانا ہے. صرف ان 40 دنوں کے اندر اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں بٹھا لیں کہ باخدا میں تو خاک سے لیا گیا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, میری کوئی ویلیو نہیں, میرا کوئی کردار نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں, میرا کوئی سٹیٹس نہیں, میں صرف ہوں تو خاک کا پتلا ہوں, میں صرف ہوں تو میں ایک مٹی کی مورت ہوں, جب بھی گر گئی مٹی کے برابر ہو گیا اور مٹی پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے. اس لیے خاک اور راکھ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں عاجز کر لیں, انکسار کر لیں کہ خداوند اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گزارتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو موت بلکہ صلیبی موت کے حوالہ کر دیا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے. آمین.